میں تو میزبان ہوں اور بیان تو میں کرتا ہی رہتا ہوں۔ آج تو آپ حضرات بھی مہمانوں کو سننے کے لیے آئے ہیں اور میں بھی کافی دیر سے بیٹھا ہوا ہوں۔ میں مسلسل 6 مہینے میں 80,000 کلومیٹر سفر کرتا ہوں۔ کمر بھی دکھ رہی ہے اور جسم کا ایک جوڑ میں 2 گھنٹے بھی بڑی مشکل سے بیٹھا۔ میں تو شفقت کرتا رہا لیکن ساتھیوں کی طرف سے مشقت ہوتی رہی جی، اور یہ بھی ان کی محبت تھی کہ مجھے جانے نہ دیا۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ نہایت اختصار کے ساتھ میں چند منٹ میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا مولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سارے حضرات برکت کے لیے درود شریف پڑھیں. قابل صد کرام و تکریم علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء اعظام، چکری روڈ علماء ویلفیئر کمیٹی کے سرپرست مجاہد اسلام حضرت مولانا عبدالغفار توحیدی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا مقصود احمد عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اس پروگرام کے روح رواں دائی اس ویلفیئر ٹرسٹ کے امیر حضرت مولانا گل نبی شاہ صاحب دامت برکاتہم اور حضرت سید مزمل شاہ صاحب دامت برکاتہم، جو ہمیشہ ہر دینی کام میں اور روح رواں کی حیثیت رکھتے ہیں، اور محرک اس پروگرام کے حضرت مولانا گل نبی شاہ صاحب، حضرت مولانا سید ضیاء شاہ صاحب، حضرت مولانا قاری محمد اسحاق صاحب، حضرت مولانا قاری محمد عمران غزالوی صاحب اور بہت سے علماء جن کا نام لینا ممکن نہیں. پھر ہمارے اڈیالہ روڈ سے تحریک اشاعت اسلام کے امیر حضرت مولانا شیر محمد مغل صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا جمیل الرحمان صاحب، حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب. اسی طریقے سے ہمارے بز میں حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے امیر مصریال روڈ کے حضرت مولانا مفتی امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم، اور سارے دینی کاموں کے روح رواں اس علاقے میں دیگر علاقوں میں عزیز محترم حضرت مولانا قاری محمد عمران معاویہ صاحب دامت برکاتہم، دیگر چاکرا روڈ سے جو تشریف لائے اور
ماشاءاللہ سارے پروگرام میں رواں ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا قاری عبدالرشید ہزاروی صاحب ہمارے اس علاقے کی معروف دینی شخصیت، ہمارے برادر مکرم پیر طریقت حضرت مولانا مرید الرحمان صاحب دامت برکاتہ، اور بہت سے دور و نزدیک سے تشریف لانے والے حضرات، میں سب سے پہلے چگری روڈ علماء ویلفیئر ٹرسٹ کو آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر حضرت قاری سید مزمل شاہ صاحب کے تمام رفقا، پوری جماعت اور ٹرسٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے بہت محنت کے ساتھ الحمدللہ آج کا یہ پروگرام انہوں نے منعقد کیا۔ ہم سارے اس پروگرام میں شریک ہیں۔ مجھ سے پہلے شیخ الحدیث جامع المحاسن حضرت مولانا قاضی مشتاق احمد صاحب دامت برکاتہ بڑا دل سوز بیان فرما چکے ہیں، اور میرے بعد آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی خطیب اسلام، خطیب ذیشان حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب دامت فیوزہم بیان فرمائیں گے۔ آپ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں سارے لوگ، اٹھیں نہیں بیٹھیں۔ میں تو میزبان ہوں اور بیان تو میں کرتا ہی رہتا ہوں۔ آج تو آپ حضرات بھی مہمانوں کو سننے کے لیے آئے ہیں، اور میں بھی کافی دیر سے بیٹھا ہوا ہوں۔ میں مسلسل 6 مہینے میں 80,000 کلومیٹر سفر کر چکا ہوں۔ کمر بھی دکھ رہی ہے، اور جسم کا ایک جوڑ میں 2 گھنٹے بھی بڑی مشکل سے بیٹھا۔ میں تو شفقت کرتا رہا، لیکن ساتھیوں کی طرف سے مشقت ہوتی رہی جی، اور یہ بھی ان کی محبت تھی کہ مجھے جانے نہ دیا۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ نہایت اختصار کے ساتھ میں چند منٹ میں اپنی بات مکمل کروں گا، اور شاعر اسلام حضرت مولانا قاری صفی اللہ بٹ صاحب دامت برکاتہ بھی کافی دیر سے تشریف فرما ہے میری طرف، انہوں نے بھی اپنا کلام پڑھنا ہے۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے یہ پروگرام ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سیرت منانے کی چیز نہیں ہے، اپنانے کی چیز ہے۔ سیرت بولو، منانے کی چیز نہیں ہے، اپنانے کی چیز ہے۔ اور یہ کسی خاص مہینے، کسی خاص دن کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سال کے 12 مہینے، 12 مہینوں کے سارے 52 ہفتے، ہر ہفتے کا ہر دن اور ہر دن کا ہر لمحہ امام الانبیاء کی سیرت سے منور کرنے کا اور اس کو روشن کرنے کا وظیفہ یہ امت کے ذمہ ہے۔ کسی ایک دن کے ساتھ خاص نہیں، کسی ایک دن کے ساتھ خاص نہیں۔ ایک سفر میں ایک ساتھی کہنے لگے، ہم سیرت کانفرنس میں جا رہے تھے افریقہ، ایک ساتھی کہنے لگے، مختلف مسالک کے لوگ تھے، ایک کہنے لگے کہ ہمارا محرم ہے، ان کا ربیع الاول ہے، آپ کا کون سا ہے؟ میں نے کہا ہم سدا بہار ہیں، ہمارا سارا سال ہے، سارا سال ہے، اور ہم کسی ایک دن کے ساتھ، مہینے کے ساتھ سیرت طیبہ کو خاص نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر آن، ہر گھڑی، ہر مرد اور عورت کے لیے، بوڑھے اور جوان کے لیے اپنانے کی بھی ضرورت ہے، مشعل راہ بنانے کی بھی ضرورت ہے۔ اور کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے نبی ہیں، اس شان کے نبی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سارے اندھیرے دور ہو گئے۔ میرے رب نے آپ کو ایسی خصوصیات عطا فرمائی۔ آپ غور فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر قدم مبارک رکھیں تو لرزتا ہوا عود پہاڑ رک جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن کھارے پانی میں ڈال دیں تو وہ میٹھا ہو جائے۔ آپ اپنا لعاب دہن علی کی آنکھ پر لگا دیں تو
چکی ہوئی آنکھ ٹھیک ہو جائے، ابو بکر کی ایڑی پر لگائیں، سانپ کا زہر دور ہو جائے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت، ہماری دونوں آنکھیں سلامت ہیں۔ ایک آنکھ میں صحابہ کی محبت ہے، ایک آنکھ میں آل بیت کی محبت ہے، اور دونوں الحمدللہ 6x6 ہیں۔ ہم اس پر بھی قربان جائیں جس کی ایڑی پر حضور کا لعاب لگا، اور ہم اس پر بھی قربان جائیں جس کی آنکھ پر حضور کا لعاب لگا۔ ہم اس پر بھی قربان جائیں جس کا جنازہ اٹھا اور حضور کے پہلو میں پہنچا، اور اس پر بھی قربان جائیں جس کا جنازہ اٹھا اور نجف اشرف میں پہنچا۔ ہم اس پر بھی قربان جائیں جو ساری زندگی نبی پر سب کچھ لٹاتا رہا، اور ہم اس پر بھی قربان جائیں امام الانبیاء ساری زندگی جس پر سب کچھ لٹاتے رہے۔ الحمدللہ ہماری دونوں آنکھیں سلامت ہیں۔ اور میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اس کمال کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت، آپ نے آواز سنی، صحابہ نے آواز سنی، پوچھا جانتے ہو یہ کیسی آواز ہے؟ عرض کی حضور اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آج سے 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر گرایا گیا تھا، آج 70 سال کے بعد اس کی تہ میں پہنچا ہے، یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی یہ خصوصیت کہ جس پر وما ینطق عن الہوا کی مہر لگی ہوئی ہے، میرے آقا ہاں کہہ دیں، نام کہہ دیں، ہاں کہہ دیں تو حلال ہو جائے، نہ کہہ دیں تو حرام ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک، ہاں فرمایا، حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں مدینہ منورہ کی جس بچی کے سر پر آپ شفقت والا ہاتھ رکھ دیتے، وہ بچہ اور بچی بھی خوشبودار ہو جاتے۔ آپ آرام فرما رہے ہیں، ام سلیم کے ہاں انہوں نے پسینہ مبارک کے قطرات موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں، وہ گئیں روئی اور شیشی لے کر آئیں، پسینہ مبارک کے قطرات کو جمع کرنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماں کا فلیا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ عرض کرنے لگی حضور بیٹے کی شادی ہونے والی ہے، پسینہ مبارک کے قطرات کو جمع کر رہی ہوں، اپنے بیٹے کی شادی پر خوشبو اور عطر کے طور پر استعمال کروں گی۔ میرے آقا نے فرمایا ام سلیم تم خوشبو کے طور پر استعمال کرو، دنیا کی خوشبوئیں 2 دن 4 دن چلتی ہیں، یہ خوشبو تیری 7 پشتوں تک جائے گی۔ قدرتی طور پر ان کی 7 پشتوں تک جو بچہ پیدا ہوتا تھا خوشبودار پیدا ہوتا تھا۔ میرے دوستو جس نبی کے پسینے میں اتنی خوشبو ہے، اس کی اداؤں میں کتنی خوشبو ہوگی، اس کی سنتوں میں کتنی خوشبو ہوگی، اس کی تعلیمات میں کتنی خوشبو ہوگی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے سورہ والضحیٰ کی تفسیر میں لکھا ہے، فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر ساری زندگی مکھی نہیں بیٹھی۔ آپ جس سواری پر سوار ہوتے خنجر یا گھوڑا، جب تک آپ سوار رہتے وہ نیند اور پیشاب نہیں کرتا تھا، آپ آرام فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے یہ عظمتیں عطا فرمائی۔ اور پھر دوستو مختصر عرض کر رہا ہوں، جس چیز سے حضور کو نسبت ہو گئی اس چیز کو بھی عظمتیں مل گئی۔ صحابہ نے ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا، ہاں فرمایا جس نے رخ انور کی زیارت کی قیمت دیکھو نا، فرمایا جس نے ایک لمحہ کے لیے ایمان کی حالت میں جمال نبوت کا دیدار کیا اور پھر ایمان پر ہی خاتمہ ہو گیا، ساری دنیا کے ولی کتب ابدال مل کر صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ بعد والے ریاضت مجاہدہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جن آنکھوں سے انہوں نے حضور کے چہرے کی زیارت کی ہے؟ وہ کان کہاں سے لائیں گے جن کانوں سے انہوں نے حضور کے رخ انور کی زیارت کی ہے؟ وہ نمازیں کہاں سے لائیں گے؟ آپ نماز کی نیت کریں پیچھے سے امام کی، صحابہ کے مقدر دیکھو، صحابی نیت کرے پیچھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے نکاحوں کے خطبے آپ کے خطیب صاحب پڑھیں، صحابہ کے نکاحوں کے خطبے امام الانبیاء پڑھیں، آپ کے جنازے کی نمازیں سید مزمل شاہ صاحب پڑھائیں، توحیدی صاحب پڑھائیں،
قاری عمران ہزاروی صاحب پڑھائیں اور صحابہ کے جنازوں کی نمازیں امام الانبیاء پڑھائیں. آپ کے جنازے کی نماز کے بعد آپ کا امام صاحب اعلان کریں یا آپ کا کوئی عزیز اعلان کرے. کون سا جنازے کے بعد کیا اعلان کرتے ہیں؟ سارے روٹی کھا کے جاؤ. کھانا کوئی کم روٹی تو گیا تو نہیں. ہاں جنازہ ہے روٹی سارے مہمان روٹی کھا کے جاؤ. یا تو یہ اعلان ہوتا ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ پرسوں انشاءاللہ کل ہوگی رسم کل ہوگی. ہاں سارے اس میں شریک ہیں. یہی اعلان ہوتا ہے. ایک اور اعلان ہے اور میں کہا کرتا ہوں دعا کرو اللہ مجھ جیسے مولوی کو, کسی پیر کو, کسی لیڈر کو, کسی تاجر کو, کسی چودھری اور راجے کو اللہ یہ اعلان کرنے کی توفیق دے دے. وہ کیا اعلان ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی. میرے آقا نے فرمایا لوگوں یہ مرنے والا دنیا سے چلا گیا, پیچھے یتیم اولاد چھوڑ کے گئے. جو یہ مال چھوڑ کر گیا ہے وہ مال اس کے یتیم بچوں کا ہے, اور جو قرضہ چھوڑ کے گیا ہے وہ قرضہ میں محمد رسول اللہ ادا کروں گا. اللہ ہمیں اس سیرت کو بھی اپنانے کی توفیق دے. جو قرضہ چھوڑ کے گئے, جو مال چھوڑ کے گئے, وہ مال تو یتیم بچوں کا ہے, ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے. جو قرضہ چھوڑ کے گیا وہ قرضہ میں محمد رسول اللہ ادا کروں گا. اور کیا اعلان فرمایا آپ نے اپنی زبان نبوت سے صحابہ کے لیے جنت کے محلات کی, جنت میں داخلے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرمایا. غریب اور نادار صحابی عبداللہ ذوالبجاتین غریب انتقال ہو گیا, آپ نے جنازہ پڑھایا. پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں پر رکھ کر جن سے چاند کی طرف اشارہ فرما جو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ابو ہریرہ کے سینے پر پڑے. ابو ہریرہ کے سینے میں علم کے سمندر ٹھاٹھے مارنے لگ گئے. میرے آقا نے اپنی رحمت والے غریب اور نادار عبداللہ کے مقدر دیکھو نا رحمت والے ہاتھوں پر رکھ کر میرے آقا نے قبر میں اتارا. دفن کے بعد میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. غور کرو یہ اعلان صحابہ کے علاوہ اور کس کے لیے؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اے اللہ میں تیرا رسول ان سے راضی ہوں, تو بھی ان سے راضی ہو جا. میں تیرا رسول ان سے راضی ہوں, تو بھی ان سے راضی ہو جا. عمر موجود ہے جنازے میں, ابن مسعود موجود ہے جنازے میں. تڑپ گئے یہ اعلان سن کر کاش یہ میت ہماری ہوتی. میں نے عرض کیا صحابہ کو نسبت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی عظمتیں ملی. مکہ مکرمہ کو نسبت ہوئی, مکہ پہلے سے عظمتوں والا شہر, لیکن حضور سے نسبت ہوئی مکہ کی عظمتوں کو 4 چاند لگ گئے. رب نے کیا فرمایا؟ لا اقسم بہذا البلد, میرے محبوب میں شہر کی گلیوں کی قسم کھاتا ہوں. کیوں میرے رب؟ وہاں بیت اللہ ہے, فرما محبوب تو پہلے بھی تھا. زمزم کا کنواں ہے, فرما وہ تو پہلے بھی تھا. صفا مروہ ہے, فرما وہ تو پہلے بھی تھے. مینا مزدلفہ اور عرفات ہیں, محبوب تو پہلے بھی تھے. پھر میرے رب آپ شہر کی قسم کیوں کھاتے ہیں؟ فرما انت حل بہذا البلد, میرے محبوب اس لیے کہ آپ کے مبارک قدم اس شہر میں لگ گئے ہیں. آپ کے تلوے آپ کے مبارک قدم اس شہر میں لگ گئے. مکہ مکرمہ کو عظمتیں مل گئی. میں آج کر رہا ہوں جس چیز کی نسبت میں اکثر پوچھا کرتا ہوں, آپ بتاؤ اس دنیا میں سب سے عظمت اور برکت والا پانی کون سا ہے؟ زمزم. اس سے زیادہ برکت والا کوئی نہیں نا. میں بتاؤں اس سے زیادہ بھی برکت والا ہے. بخاری کی روایت ہے, حضور سفر میں ہیں, صحابہ ساتھ ہیں, نماز کا وقت ہوا, ایک جگہ پڑاؤ ڈالا, سفر ہے, قریب پانی کوئی ہے نہیں, نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کسی کے برتن میں کوئی پانی ہے؟ ایک صحابی ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی لے کر آئے. سینکڑوں افراد کا لشکر ہے, قافلہ ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی انگلیاں پانی کے پیالے میں رکھی. آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پی لیا, برتن بھر لیے, وضو کر لیا. ابن مسعود فرماتے ہیں میں تو پیتا گیا تکلف سے زبردستی اپنا پیٹ اس مبارک پانی سے بھرتا گیا کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے نکلنے والا پانی پھر مجھے کہاں ملے گا؟
محدثین فرماتے ہیں آپ کی مبارک انگلیوں سے نکلنے والا پانی زمزم سے بھی افضل ہے، زمزم سے بھی افضل ہے۔ آپ غور فرمائیں، آپ کی نسبت والی ہر چیز، جس چیز کو نسبت ہو گئی اللہ نے اس کو عظمتیں دے دی۔ میں لمبی بات نہیں کرتا، اختصار ختم کر رہا ہوں۔ آپ نیت کرو انشاءاللہ سر سے لے کر پاؤں تک، پیدائش سے لے کر موت تک، خوشی سے لے کر غم تک، اور تجارت سے لے کر صنعت تک، حکومت سے لے کر اور مزدوری تک، انشاءاللہ آقا کی ایک ایک ادا کو اپنائیں گے۔ جس نبی نے مجھے آپ کو فرش بھی نہیں بلایا، عرش بھی نہیں بلایا، ممبر بھی نہیں بلایا، آج دوستو غور کرو، کانفرنسیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، اپنے اپنے انداز میں محبت کے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن دوستو غور تو کرو نا، ہم نے نبی کی تعلیمات پر ٹخنے ننگے نہیں کیے۔ مولوی چیختا رہا ٹخنے ننگے کرو، آپ نے فرمایا جو سلوار ٹخنے سے نیچے وہ جہنم میں ہے۔ اور جی مولویاں دی گلاں نہیں، کتنے سلوار جی چھپی رکھی ہے۔ نبی کی تعلیم پر تو نے ٹخنے ننگے نہیں کیے، غیروں کی تعلیم پر تو نے گھٹنے ننگے کر دیے۔ یہ محبت ہے؟ نبی کی تعلیم پر، نبی کی تعلیم پر، نبی کے حکم پر عورت نے چہرے کو نہیں ڈھانپا، اور غیروں کی طرف سے ہدایات نہیں تو مرد نے بھی چہرے کو ڈھانپ لیا۔ یہی محبت ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کا ماتھا پڑھ کر چلتا ہے، تیور کہہ کر چلتا ہے، اس کی ابرو کے اشارے پر چلتا ہے۔ میرے دوستو آج اس مبارک پروگرام میں نیت کریں کہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کس کو پسند کرتی ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ میرے محبوب کی ادا کیا ہے، میرے محبوب کی ادا کیا ہے۔ یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ حوض کوثر پر آپ کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب ہو گئے۔ کون نیت کرتا ہے کہ آج کے بعد رمضان کو نہیں دیکھیں گے حضور کی تعلیم کے دل؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اللہ کی رحمتیں۔ اور یہ بھی نیت کریں، شناختی کارڈ بنواتے ہیں، لائن لگی ہوتی ہے، نیت کریں انشاءاللہ شناختی چہرہ بھی بنائیں گے، انشاءاللہ شناختی چہرہ بھی بنائیں گے۔ یہ بھی نیت کرو آج کے بعد نبی کی سنت کو جمع کرنے کے لیے ہمارے چہرے پر اس طرح نہیں چلے گا۔ کون نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ منیر رحمان صاحب تشریف فرما ہے، ان کی مسجد میں پروگرام تھا، اور ہمارے پیر طریقت حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی رحمۃ اللہ تھے، ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے، میں بھی تھا۔ ہم نے اسی طرح رات کو نیت کی، نیت کرائی جلسے کے سامعین سے۔ صبح کشمیر مظفر آباد کے دو عالم میرے پاس آئے، کہا ہم جو آپ کے پاس آئے ہیں ایک آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے، کہا ہم رات کو یہاں پنڈی میں پہنچے، پیر بدھائی میں ہم کسی مسجد میں ٹھہرے، رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بلال رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ میں رات کے اس احمد آباد کے جلسے میں جنہوں نے داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا ہے حضور کی طرف سے ان کو مبارک دیا۔ یہ کوئی معمولی نیت نہیں ہے، معمولی نسبت نہیں ہے، دعا کرو اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ اور پھر میرے آقا نے جیسے رب سے تعلق سکھایا، مخلوق سے بھی تعلق سکھایا۔ آج مسلمان کے خون کا پیاسا ہے۔ ایک جگہ پر بڑا اچھا شعر لکھا ہوا تھا جو آج کے حالات پر بالکل صادق آتا ہے۔ سپیروں نے سانپوں کو بند کر دیا یہ کہہ کر، یہ جو سانپ رکھتے ہیں سپیرے، سپیروں نے سانپوں کو بند کر دیا یہ کہہ کر آدمی کو ڈسنے کے لیے آدمی ہی کافی ہے۔ یہ کام اب غلام دین اور محمد دین اور طارق محمودی کرتے رہیں گے، اور اچھا کر رہے ہیں، ان سے بھی ٹھیک کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں۔ آج مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا سانپ اور بچھو کی طرح دوسرے کو ڈستا ہے۔ تیرے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے رب نے مجھے حکم دیا میں اس سے تعلق جوڑوں جو مجھ سے تعلق توڑے، جو خود ہی تعلق توڑے جوڑے، اس کے ساتھ جوڑنا کیا مشکل ہے؟ مسکراہٹوں کے بدلے سے مسکراہٹے آتا ہے۔ میں اس کو دوں جو مجھ سے روکے، میں اسے معاف کر دوں جو مجھ پر ظلم کرے۔ مخلوق سے تعلق، مخلوق کی خدمت، اور ہمارا یہ چکری روڈ علماء ویلفیئر ٹرسٹ الحمدللہ یہ خدمت کے لیے بنائے،
دین کی بھی خدمت، دنیوی خدمت بھی. اور یاد رکھیں انسانیت کی خدمت پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. آخری بات کہہ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد جب غار حرا سے تشریف لائے، بدن مبارک پر بخار کی کیفیت تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، بخاری کی شروع کی روایت ہے پہلے سے کی، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو رہا ہے، زمین کفر و شرک سے بھری ہوئی ہے، یہ انقلاب کیسے آئے گا، تبدیلی کیسے آئے گی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جن الفاظ سے تسلی دی وہ الہامی الفاظ ہیں. ساری امت کو اور مخلوق کو نبوت تسلی دیتی ہے. حضرت خدیجہ آج نبوت کو تسلی دے رہی ہے. جن الفاظ سے تسلی دی میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. کیا فرمایا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اللہ کی قسم ہرگز نہیں، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. آپ رشتہ داری کے تعلقات جوڑتے ہیں، جو کما نہیں سکتے آپ ان کو کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور جس میں یہ خوبیاں ہوں اللہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت نے یا بدکار مرد نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. تو مسلمان کی خدمت کرے گا اللہ کتنا نوازے گا. فرمایا ساری مخلوق میرا کنبہ ہے، جو میرے کنبے کے ساتھ بھلائی کرے گا فرمایا وہ اللہ کا محبوب ہوگا. اس لیے میرے دوستو، میرے نبی کی تعلیمات میں یہ بھی ہے، انسانیت کو، خلق خدا کو، حضور کی امت کو فائدہ پہنچائیں. ہمارے چکری روڈ علماء ویلفیئر ٹرسٹ ماشاءاللہ بہت بہترین انداز میں کام کر رہے ہیں. صرف آپ کی اطلاع اور توجہ دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ان کے پیش نظر دو اور چیزیں ہیں، ایک قبرستان کے لیے جگہ اور دوسرا مریضوں کے لیے ایمبولینس. یہ دو چیزیں فوری طور پر ان کے پیش نظر ہے اور ان کے مقاصد میں شامل ہیں. آپ حضرات کو صرف اطلاع کرنی ہے، توجہ دلانی ہے. آپ بہت سارے صاحب خیر یہاں بیٹھے ہوں گے، آپ عزم اور نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ علماء ویلفیئر ٹرسٹ کے شانہ بشانہ چلیں گے اور ان خیروں میں بھی ہم انشاءاللہ اپنا حصہ ڈالیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.